کا نام ہے احکام تجارت۔ العلم نور، العلم نور۔ سبی والوں سے سوال ہے، پرندوں کا کمی بیشی کے ساتھ تبادلہ کرنا کیا جائز ہے؟ مثلا ایک اچھی نسل کے طوطے کے بدلے زیادہ تعداد میں کبوتر دینا جائز ہے یا نہیں؟ پرندوں کا کاروبار کرنے والے ذرا سمجھیے۔ دور ہے منزل راستہ ہے بڑا۔ ایک اچھی نسل کے طوطے یا کسی پرندے کو دوسرے نئے پرندے کے بدلے میں بیچنا جائز ہے، کیونکہ پرندوں کو ناپ تول کے ذریعے نہیں بلکہ عدد کے اعتبار سے بیچا جاتا ہے، اور عددی ہونے کی صورت میں سود کی ایک علت ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ ایک ہی جنس کے پرندوں کو کمی و بیشی کے ساتھ خریدا یا بیچا تو ادھار جائز نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ایک جانور کو دو کے بدلے میں ادھار جائز نہیں، ہاتھوں ہاتھ بیچنے میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ سرخری فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک جنس کا ہونا ادھار کو حرام کر دیتا ہے۔ جناب بڑا یہ امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور جو پرندوں کا کاروبار کرتے ہیں اس کے لیے یہ جواب بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک اچھی نسل کے طوطے یا کسی اور پرندے کو دوسرے کئی پرندوں کے بدلے میں بیچنا جائز ہے، کیونکہ پرندوں کو ناپ تول کر نہیں بلکہ تعداد کے اعتبار سے کاؤنٹنگ کر کے خریدا یا بیچا جاتا ہے، اور عددی ہونے کی وجہ سے یعنی کاؤنٹنگ کے ذریعے عدد کے ذریعے بیچا جاتا ہے، ناپ تول کے نہیں بیچا جاتا، تو اس وجہ سے سود پائے جانے کی ایک علت ختم ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر ایک ہی جنس کے پرندوں کو کمی بیشی سے خریدا یا بیچا جائے تو ادھار کرنے کی اجازت نہیں، اور یہاں حدیث پاک بھی کوٹ کی گئی کہ ایک جانور کو دو کے بدلے میں ادھار بیچنا جائز نہیں، اور ہاتھوں ہاتھ یعنی کیش میں دینا بیچنا، فوراً دیا ڈیلیوری بھی اور پیسے لے لیے، تو اس میں حرج نہیں۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے جناب۔ خانپور والوں سے سوال ہے، ایک ایسا مکان جس کا کرایہ 25,000 اور ایڈوانس 5 لاکھ روپے ہے، اور اس کا مالک یہ آفر کرتا ہے کہ اگر ایڈوانس 12 لاکھ روپے دیا جائے تو وہ کرایہ 15,000 کر دے گا، اس طرح زیادہ ایڈوانس دے کر کرایہ کم کروانا جائز ہے؟ علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں چلا، سیکھنا علم جناب ہے یہ مقصد میرا۔ ایک ایسا زیادہ ایڈوانس دے کر کرایہ کم کروانا جائز ہے؟ جناب ایسا نہیں ہے، آپ کا جواب غلط ہے۔ اس صورت میں رائج جو ایڈوانس کے علاوہ زائد رقم اس لیے لی گئی کہ مالک مکان اس کا کرایہ دار کو بدلے میں فائدہ پہنچائے کہ اس سے کرایہ کم لیا جائے، تو جو رائج ریٹ مقدار سے ہٹ کر زیادہ لیا گیا ایڈوانس بھی عام ایڈوانس کی طرح قرض ہے، لیکن عام ایڈوانس کے مقاصد میں سب سے نمایاں پہلو سیکیورٹی کا ہوتا ہے، جبکہ زائد ایڈوانس کا میں بدلہ یا معاوضہ دینا مقصود ہوتا ہے۔ زائد ایڈوانس لینے والا قرض پر نفع دیتے ہوئے عرف سے کم کرایہ اگر وصول کرتا ہے یا بالکل کرایہ نہیں لیتا تو یہ سودی صورت ہے کہ قرض سے نفع اٹھانا پایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ طریقہ کار سودی معاملہ ہونے کی وجہ سے ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ ایڈوانس کی رقم پراپرٹی کے مالک پر قرض ہوتی ہے، اور کرایہ دار قرض دے کر اس سے مالی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے جو کہ سودی فائدہ ہے، لہٰذا جائز نہیں۔ خانپور والوں سے غلطی ہوئی ہے، مگر امید ہے کہ بہت سارے کرایہ دار اور مالک مکان جو ہمیں سن رہے ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ رہنمائی ملے گی۔ بتائیے جمعہ کی کون سی اذان پر کاروبار بند کرنے کا حکم ہے؟ جمعہ کی پہلی اذان ہوتے ہوئی کاروبار بند کرنا اور جمعے کے لیے صحیح کرنا واجب ہے، اور جمعے کے لیے صحیح کرنا واجب ہے، یعنی اذان ہوتے ہوئی خرید و فروخت کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ بارے شریعت میں کہ پہلی اذان ہوتے ہوئی جمعہ کے لیے صحیح کرنا واجب ہے، اور صحیح ان چیزوں کا جو صحیح کے منافی ہیں چھوڑ دینا واجب ہے، حتیٰ کہ اگر وہ راستے میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو یہ ناجائز ہے، اور مسجد میں بے کرنا سخت گناہ ہے۔ جناب جمعے کی پہلی اذان ہوتے ہی کاروبار بند کرنا اور جمعے کے لیے سعی یعنی کوشش کرنا واجب ہے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ پھر چلیں گے خانپور والوں کی طرف۔ کیا کمیشن ایجنٹ کمپنی ریٹ سے زیادہ قیمت پر چیز بیچ کر اضافی رقم خود رکھ سکتا ہے؟ جی نہیں، کمیشن ایجنٹ زیادہ بیچ کر اور کم رقم نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں دھوکہ پایا جا رہا ہے، جھوٹ پایا جا رہا ہے، تو اس طرح کرنا ناجائز ہوگا اور یہ اس کا کمانا بھی حرام ہوگا۔
سوال کا جواب یہ ہے کہ شرعی قوانین کی روح سے بروکر ایک نمائندہ ہوتا ہے، خود پارٹی نہیں ہوتا بلکہ دو پارٹیوں کو ملوا رہا ہوتا ہے۔ سودا اگر زیادہ پیسوں میں ہوتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ مال بیچنے والے کو اس کی قیمت سے آگاہ کرے جس قیمت میں مال بکا ہے، اور پوری قیمت بیچنے والے کے حوالے کرے۔ اصل قیمت میں سے خود رکھنا اور مالکان کو آگاہ نہ کرنا حرام کام ہے، نہ ہی یہ اضافی رقم اس کے لیے حلال ہوگی، یہ صرف اپنے مقررہ کمیشن کا حقدار ہے۔ جواب انہوں نے درست دے دیا ہے۔